بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللہ جل شانہ نے اس امت کے اوپر بہت سے فضائل اور مناقب اس امت کے بیان کی اور احادیث کے اندر بھی آتے ہیں۔ ہمارے نبی سب سے بڑے نبی تھے، افضل الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے۔ اس طریقے سے یہ امت بھی سید الامم ہے، ساری امتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امتی نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ تشریف لائیں گے مگر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کے آئیں گے۔ تو وہ انجیل نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن پڑھیں گے، وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ قرآن کی دعوت دیں گے۔ تو اس امت کی بڑے خصوصیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور قرآن میں بھی آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے پیاری امت۔ خیرہ کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کئی کیے، ایک ترجمہ خیرہ کا ترجمہ ہے پیارے۔ کنتم خیر یہ امت اللہ نے بڑی پیاری بنائی تھی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پیارا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کی خصوصیات تھی، مگر جب امت محمدیہ آئی تو اللہ نے وہ سلسلہ ان پر ختم کر کے امت محمدیہ کے اوپر دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر انبیاء کے سردار وہاں پر یہ امت انبیاء کی امتیوں کی سردار۔ جس طرح ہمارے نبی کا اعلان اور زمانے کے اندر ہوتا رہا ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ عجیب قرآن کیا ہے، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ سارے انبیاء کو کہا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تم اپنی نبوت کو ختم کر کے ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ لِتُؤْمِنُنَّ اپنے نبوت کو ختم کر دینا، بس جب سید الانبیاء آ گئے اب بات ختم ہو گئی۔ ہر نبی نے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کی وہاں پر نبیوں نے اس امت کے بھی فضائل کو بیان کی۔ تھوڑا سوچی تو صحیح، ہم کاروبار کے لیے دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں بھٹک گئے۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، ہم نے دکان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، بیوی کا کلمہ نہیں پڑھا، کاروبار کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والا کلمہ پڑھا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے لوگوں قل هذه سبیلی، قرآن میں جب بھی لفظ قل آتا ہے نا، یہ نقطہ یاد رکھیں، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور سے قل هو اللہ احد، توحید کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، شرک سے براءت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا ہے، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ لفظ قل بیان کیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں قل ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی ہو جاتا نہیں، اس سے پہلے کیا لایا گیا؟ قل، اے نبی جی آپ اعلان کر دیجیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے بعد بہت اہم بات آنے والی ہے۔ ہذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا کام کیا ہے؟ دعوت کا کام ہے۔ ومن اتبعنی، جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، خواہ مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں، خواہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، ومن اتبعنی، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے ذمے وہ کام ہے ادعو الی اللہ، جیسے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس طریقے سے ان کے ذمے بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، مومنین مرد اور مومنین عورتیں، مومنین مرد اور مومنین عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ان کے ذمے کیا کام ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مردوں کی بھی ذمہ دعوت کا کام، عورتوں کی بھی ذمہ دعوت کا کام۔ پہلی قرن اول کو ہم دیکھیں، جہاں پر صحابہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، وہاں پر صحابیات بھی دعوت کے کام میں لگے، ہاں طریقہ کار دونوں کا الگ، دونوں کا کام کا طریقہ کار الگ، مگر دونوں کے ذمے یہ کام۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، جو دعوت کا کام نہیں کرتا، یاد رکھیے قرآن نے خود اس کی گواہی دی۔ ایک رکوع پہلے، یہ آیت سے ایک رکوع پہلے قرآن میں آئے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المنکر، وہ لوگ جو کہ دعوت کا کام نہیں کرتے، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ مومنین نہیں، یہ تو منافقین ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کا لبادہ، مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی بالکل واضح ہے، یہ منافقین ہیں۔ تو آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک دعوت کے کام میں لگے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ، ہاں افضل الانبیاء کے ہم نبی امتی ہیں، ہاں ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار، یہ امت بھی، کیا ہمارے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ بولیے، ہاں نبوت سے پہلے ہم ملک شام گئے تجارت کی نیت سے، مگر نبوت کے بعد تو نہیں گئے، نبوت کے بعد تو نہیں گئے۔ تو بھائیوں میں درخواست کروں گا، اللہ ایسا پالیں گے جیسے کہ انبیاء کو پالتے تھے، کچھ ہمت تو کر کے دیکھ، ہمت تو کریں، اللہ ایسے پالیں گے، اللہ آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے کہ انبیاء کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اللہ ایسے چمکائیں گے جیسے کہ اللہ نے انبیاء کو چمکایا۔ یہ تینوں جملے میرے نہیں ہیں، یہ تینوں جملے مولانا یوسف صاحب کے، مولانا یوسف صاحب کے یہ تینوں جملے کہ چمکائیں گے اللہ۔ آج ہم مسلمان گمنامی کے اندر، مسلمان تو مسلمان تھا،
تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اس امت کو بڑا اونچا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی آنے والے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور کہا دیکھ تیری اولاد میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ سے بھی افضل ہوگا, مجھ سے بھی افضل ہوگا. وہ شیش علیہ السلام حیران ہو گئے, کہنے لگے ابا جان بیٹا افضل ہوتا ہے یا باپ افضل ہوتا ہے؟ میں تو باپ ہوں گا, وہ مجھ سے افضل کیسے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اگر وہ دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا نہ تو دنیا میں آتا نہ میں. کائنات کو جو سجایا گیا کس کے لیے؟ رسول اللہ کے. زمین بنائی گئی کس کے لیے؟ بولیے. آسمان کو بنایا گیا کس کے لیے؟ پہاڑوں کو زمین پہ گاڑا گیا کس کے لیے؟ سمندروں کو بہایا گیا, دریاؤں کو بہایا گیا کس کے لیے؟ سب میرے نبی کے. کائنات کا دھلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خاطر سب کچھ سجایا گیا. مہمان آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مہمان خصوصی جب آپ دعوت کرتے آخر میں آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخر میں بھیجا. اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی آنے والے, مہمان خصوصی آ گئے, مہمان خصوصی آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. تھوڑا صبر کر لو, جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2000 سال پہلے دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ تو نے بیت اللہ تو بنوا دیا, اے اللہ مکان تو بن گیا, مکین کب آئے گا؟ اس کو آباد کرنے والے کب آئیں گے؟ اللہ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی. 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. اعلان ہو رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, ایک امت ہی اس کی امت آنے والی. بھائیوں ہم کہاں بھٹک گئے؟ میں ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر اگر پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ جائے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر پاگل ہے. خدا کی قسم 1000 مرتبہ میں کہوں گا, خدا کی قسم اس سے زیادہ پاگل ہم ہیں کہ اللہ نے انبیاء والا کام مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں صبح سے لے کے رات تک لگے رہے, چلے بقدر ضرورت چلے جائیں. ہمارے بزرگ تھے بھائی ابراہیم تو جبار سے, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, کتنے دیکھا ہوئے, بہت سے لوگوں نے دیکھا, آپ نے بھی تو دیکھا بھائی. ایک دفعہ منگل کا مشورہ ہو رہا تھا مکی میں, آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگے, بڑے عجیب آتے لوگ پوچھتے ہیں 2.5 گھنٹہ کہاں سے ثابت, آج تک کسی نے نہیں پوچھا دکان پہ 8 گھنٹہ بیٹھنا کہاں سے ثابت. مسئلہ تو وہاں کا ہے, یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے. رو پڑے. ہم مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ امت راستہ کیا بھولی, اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی کہ ہم بھولے بھی ہیں کوئی چیز. نسیہ منسیہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے بھولنے کو بھی بھول گیا کہ میں کیوں آیا تھا, کیا مقصد تھا میرا, کچھ بھی نہیں. صبح سے شام تک دنیا کے اندر مشغول رہو, بال بچوں کو پالو. معاف کیجیے, کیا جانور ایسا نہیں کرتے؟ غیر مسلم ایسا نہیں کرتے؟ اللہ غیر مسلم سے کموائیں گے اور اللہ آپ کو کھلائیں گے. صحابہ کے دور میں ہوا نہیں ہوا. صحابہ کہتے تھے کہ ہم کتنے عرصے تک کماتے رہتے, ہمیں نہیں ملتا وہ کچھ جو اللہ نے چند سالوں کے اندر ہمیں دے دیا. جو غیروں کا راستہ ہے ہم نے وہی راستہ اختیار کیا. مولانا عیسیٰ فرماتے تھے بکری کو گھاس دکھاؤ قریب آئے گی اور ڈنڈا دکھاؤ تو پیچھے بھاگے گی. ہمارا بھی یہی, دکان پہ جانے میں رغبت, تبلیغ میں کیا ملے گا, یہاں پہ تو خرچ کرنا ہوگا. امت کے اوپر یہ راستہ بند ہے. صحابہ نے جو کھولا اور بعد والوں نے کھولا جو بند ہوا. چند لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے خزانوں سے لینا, پھر دیکھیں اللہ کے خزانے کیسے ہوں گے. من کان للہ
کان اللہ لا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کے بن جائے گا، جو وہ کہے گا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا عمر صاحب، ابھی وہ ہاتھ اٹھائے نا اس نے اور دعا مانگی، ابھی ہاتھ منہ پر نہیں کیا، منہ پر نہیں پھیرا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ہم تبلیغ یہاں تک پہنچانا چاہتی ہے، صحابت کیا یہی تھا، پانی نہیں ہے، دعا مانگی، ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی، نیچے سے کیا ہو گیا اور بادل آ گئے۔ اللہ کو منانا تو سیکھے، اللہ سے لینا تو سیکھے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا قیمتی بنایا، ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکتے ہیں، کن کن راستوں میں اٹکتے ہیں۔ تو شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ تو بڑا افضل نبی ہے، دیکھو سنو، مجھ سے ایک خطا ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، اس کو اردو میں کہیں گے غلط فہمی، کیا کہیں گے؟ انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، غلط فہمی۔ اللہ نے خود کہا کہ یہ درخت وہ درخت کے قریب چلے گئے، غلط فہمی ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جنت سے کہا جاؤ دنیا میں، بطور خلافت کے بھیجا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، بطور سزا کے نہیں بھیجا۔ ہم جلدی کے اندر کہہ دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور سے دنیا میں بھیج دی۔ جس نے کبھی یہ جملہ کہا تو وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، انبیاء غلطی نہیں کرتے۔ اللہ نے تو پہلے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی زمین کی خلافت دوں گا۔ صحیح؟ جنت سے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ میرے جسم کے لباس اتر گئے۔ 8ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے آتے ہیں۔ 8ویں سپارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ دونوں جلدی جلدی سے، آدمی کی شرم حیا ہوتی ہے، سطر کھلتا ہے تو شرم آتی ہے، باطل نے آدمی کو بے حیا بنا دیا۔ مفتی زین الدین صاحب فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں 2 صفت تھی، یاد رکھیں، اس کو لکھ لیجیے، 2 باتیں تھی، ایک سادگی تھی، دوسری حیا تھی۔ باطل نے کیا کیا؟ ہمیں فضولیات میں لگا دیا اور اسراف کے اندر لگا دیا، اسراف، فضولیات۔ اللہ نے ضروریات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا، فضولیات کے وعدہ نہیں کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، اللہ نے جسم کا لباس کا اتارا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے میں، اگر یہ مصیبت ہوتی تو ہم میں سے کوئی کپڑے والا یہاں پہ ہوتا؟ بولیے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی ابھی تک گناہ نہیں کیا؟ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے۔ ہے بیٹھے شیش، میں نے مجھ سے ایک غلط فہمی ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا؟ جس کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے مشہور کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ اللہ کو کہنا ہے، مجھے اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بڑا آدمی، اللہ تو سب سے بڑے خالق ہے، ان کا یہ جملہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ مجھ سے ایک خطا غلط فہمی ہو گئی، مجھ میں میری بیوی میں جدائی ڈال دی گئی۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت، مشہور تحقیق نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، وہاں پہ پہاڑ پر جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بڑا سا پاؤں، کہتے ہیں یہاں پہ اترے۔ اور حضرت حوا کو اتارا گیا کہاں پر؟ جدہ میں، امت کی دادی، مشہور ہے، پتہ نہیں کیا چاہیے۔ دونوں روتے رہے، ملاقات کے لیے ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بہت سالوں کے بعد عرفات کے میدان میں ملاقات، ایک دوسرے کو پہچانا عرفات، مگر وہ امت
امت محمدیہ جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ خطا پہ خطا کرے گی. مدد دے دے نافرمانوں کے اوپر میں گر کے ان کو ختم کر دوں. لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی نافرمانی کرتے نہیں ہیں بلکہ کر بھی نہیں سکتے. معصوم. جب انسان نافرمانی کرتا ہے نا تو فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے. یہ ننھا سا انسان اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. روزانہ آسمان پہاڑ سمندر زمین کہتے ہیں اے اللہ تو اجازت دیتے میں ان کو دھسا دوں, پہاڑ گر جاؤں اور پانی میں بہا کے لے جاؤں. اللہ فرماتے ہیں ناتانی لیلن قبل, میرے بندے اگر رات میں گناہ کرتے رہے اللہ تو معاف کر. میں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں ان کو معاف کر دوں. ہمارے تو اللہ سے ایسا واسطہ ہے. سب سے بڑی توبہ ہم نے کرنی ہے جو ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے. بیٹھے بیٹھے توبہ کریں کہ اللہ ہم نے بہت ظلم کیا, اللہ تو ہمیں معاف کرے. اور آئندہ کے لیے عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم دعوت کے کام کو آگے بڑھتے رہیں گے, پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے. کہیں انشاءاللہ. بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا. جب تک سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک اس کا گناہ دروازے کا مٹتا نہیں. یہ امت کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی رات بھر گناہ کرے, صبح اٹھے کہے گا یار اللہ نے بڑی اچھی توفیق دی, رات بھر میں تلاوت کرتا رہا, تلاوت اور جو ہے نا تہجد پڑھتا رہا. تو سامنے والا کہے گا ہاتھ دکھاؤ, تو ہاتھ لے کے چومے گا, کہے گا یار بڑے مبارک آدمی. کیا اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے؟ وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے. جب تک سزا نہیں ملتی اس وقت ہمارے یہاں تو جتنی بھی گندگی لگ جائے, جتنی بھی زیادہ گندگی لگ گئی کیا ہوگا؟ دھو دیا جائے 3 مرتبہ تو صاف ہو گیا, صاف ہو گیا. علماء کہتے تو اللہ نے اس امت کو بڑا اونچا بنایا. صحابہ نے سمجھ لیا, صحابہ نے چین سے نہیں بیٹھے, ان کو سمجھ میں آ گیا. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے بڑے بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں, بار بار متوجہ کرتے ہیں, مگر اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی, اے اللہ امت محمدیہ کے فضائل تورات کے اندر بڑے شاندار ہیں, اے اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے. اللہ نے کہا نہیں, وہ تو امت محمدیہ میں نے چن لی ہے اپنے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں پڑھا اے اللہ اس امت کے اندر مجھے پیدا کر دے. اللہ نے کہا چلو تمہاری دعا پڑھی. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. اس سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے, حضرت مہدی رحمۃ اللہ, حضرت مہدی ہوں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. پھر ایسا نظام بنے گا پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا, اسلامی اسلام. حضرت مہدی کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے. اللہ میاں کہیں گے کہ ایک مخلوق میں نکالنے والا ہو یاجوج ماجوج کے نام سے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ میں کیا کروں؟ مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ پہاڑ پہ چلے جائیں گے سارے مسلمانوں کو لے کر. جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے وہ زمین پہ رہیں گے. یاجوج ماجوج قوم نکلے گی, من کل حدب ینسلون, ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. چلتے ہوئے نہیں, اتنی زیادہ ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. قیامت کے دن اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں بھیجو اور 999 آدمی جہنم. اے اللہ, جب نبی نے یہ جملہ کہا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوئی. صحابہ سر جھک گئے. اے اللہ, اے نبی, 100,000 میں سے ایک آدمی جنت میں, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟
سارے صحابہ کے سب جھک گئے. نبی نے فرمایا خوشخبری لو, خوشخبری لو, اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, ایک تم میں سے ہوگا, 999 یاجوج ماجوج میں سے, وہ بھی انسانوں کی طرح الگ نہیں ہے, نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, غیر تہذیب یافتہ ہے. بارہ قرآن میں ان کی بڑی کہانی بیان کی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو کہاں لے جائیں گے؟ کچھ سامان بھی لے جائیں گے, تھوڑا بہت. آپ بھی تو لے جاتے ہیں سامان, پیسے لے جاتے ہیں, پیسے تو ہوں گے نہیں, سامان لے جائیں گے پہاڑ پر, کچھ دن تک کھاتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, ختم ہو گیا. اے نبی ہم کیا کریں, اے نبی ہم کیا کریں, سب کچھ ختم ہو گیا, بھوک کی بڑی حالت, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پڑھو سبحان اللہ, سب پڑھیں گے سبحان اللہ, پیٹ بھر گیا. پھر کچھ دیر کے بعد بھوک لگی, اے عیسیٰ علیہ السلام بھوک ختم ہو گئی تھی, دوبارہ لگ گئی, پڑھو سبحان اللہ, پڑھا, دوبارہ پیٹ بھر گیا. پڑھو الحمدللہ, الحمدللہ پڑھا, پیٹ بھر گیا. کافی دن ہو گئے, الحمدللہ سبحان اللہ سے پیٹ بھرتا رہا. لوگ کہتے کیسے ہوگا بغیر کمائے, کیا ایسا اللہ دکھائیں گے نہیں قیامت کے قریب, بغیر کمائے سے دکھائیں گے؟ ہاں, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے قریب زمین سے بڑے بڑے سونے کے ستون باہر نکلیں گے. کیا ہے یہ؟ سونا ہے. کیا ہے یہ؟ زمین کی معدنیات ہے. لو نہیں, لوگوں سے کہا جائے گا لے لو, کہنے لگے اسی کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو قتل کیا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اسی کی وجہ. اللہ دنیا کے اندر دکھا دیں گے دنیا کی مال دولت کی کوئی حیثیت نہیں, جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں, کوئی ویلیو, کوئی حیثیت نہیں. جو قرآن کی آیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے زمین یاد آ رہی ہے, اچھا چلو دعا مانگتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے, اے اللہ یادی مانگس کو تو ہلا کر. سارے مسلمان کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے. کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے. پھر اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ سارے یادی ماجوج مر گئے. اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ یہ کہا اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر بڑا جشن منائیں گے. کون؟ کہیں گے ان لوگوں نے دیواریں چین بنائی تھی, ذوالقرنین کی دیوار بنی تھی, فلاں فلاں دیواروں کے پیچھے ان کو ڈھکیلا گیا نا. دنیا میں بہت سی دیواریں بنائی گئی جس کے پیچھے ان لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا. جو غیر مسلم رہیں گے ان کو پھاڑیں گے, کھا جائیں گے. کون؟ دیکھا ہے تو کھا جائیں گے. پھر وہ بدما ایسے اللہ کے اوپر بغاوت, وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا, آسمان والوں سے بھی تو مقابلہ کرو. اللہ بھی ڈھیل دیتے, وہ اپنے تیر کمان سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے قیامت کے قریب. تیر کمان کو لے کر آسمان کی طرف پھینکے. اللہ بھی ابھی بڑا ڈھیل. اللہ بھی کہیں گے فرشتوں کو ان کے تیروں کو پکڑو. فرشتے پکڑیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ خون کے اندر ڈبو کے دنیا میں دوبارہ زمین پہ پھینک دیں. اس کے بعد پھر وہ خوب دوڑدار جشن منائیں گے. کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا, ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا. آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ ختم کر, اب زمین پہ بھی ہماری حکومت, آسمان پہ بھی ہماری حکومت. اس کے بعد مسلمان پہاڑ پہ تنگ آ گئے, دعا مانگی. اللہ میاں کہیں گے چلو دعا مانگو. دعا مانگی تو اللہ میاں کیا کریں گے؟ دعا قبول کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی جاؤ, سب مر گئے. اے اللہ زمین پہ تو 4 بالش کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر ان کی لاش نہ پڑی ہو. یہ تو بدبو ہو گئی, سر سے آ گئی. کیسے جائیں گے؟ ہم جائیں گے زمین پر تو ہم بھی مر جائیں گے بدبو کی وجہ سے. اللہ میاں کہیں گے اچھا
صبر کرو. اونٹ کے برابر پرندے آئیں گے. کس کے برابر؟ اونٹ کے برابر. اب اس کو لاشوں کو اٹھائیں گے. کہاں لے جائیں گے اس کو حدیث میں نہیں بیان کیے. نامعلوم جگہ پر لے جا کے پھینکیں. پوری زمین میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ زوردار بارش کرتا ہے, پوری زمین کو دھو دے. پھر سب مسلمان ہوں گے, مسلمان ہوں گے, کوئی بھی نہیں ہو. ایسی برکت والا جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. تقوی اختیار کرو گے چاروں طرف سے اللہ کیا کریں گے؟ برکات کے دروازے کھول دیں گے. کیا کریں گے؟ چاروں طرف سے برکات. حدیث پاک میں آتا ہے ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا, انار نکال کر کوئی انار کے دانے کی چھتری بنائے تو اس کی چھتری بن جائے گی. ایک بکری کا دودھ نکالا جائے گا, ایک جو برکات صحابہ نے دیکھی وہ برکات اللہ قیامت کے قریب بھی دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے؟ ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا. یہ نہیں ہے کہ قیامت کے قریب ہوگا. حضرت فرماتے تھے اللہ وہ ہے جس نے پہلے بھی یہ کیا, اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن بھی کرے, قیامت کے قریب بھی کرے. کیا اللہ کی طاقت ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی؟ شرط یہ ہے کہ جو پہلے زمانے والوں نے کیا آخری زمانے والے کریں گے. ان کے اوپر جو برکات آئی تھی آج کے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو خدا کی قسم وہی برکات جو صحابہ کے دور میں, وہی برکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ دکھائیں گے وہ آج بھی دکھا سکتے. قرآن وہی ہے, حدیث وہی ہے, ہمارا نبی وہی ہے, اللہ کی قدرت وہی ہے. اللہ کی قدرت وہی ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پہلے زمانے میں کر سکتے ہیں, آخری زمانے میں کر سکتے, درمیان میں اللہ نہیں کر سکتے. مولانا فرماتے تھے مولانا عمر صاحب کہ شیطان آئے گا تمہارے پاس, کہے گا وہ تو صحابہ تھے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے. حضرت بڑی زور سے کہتے تھے اپنے آپ کو غلط فہمی سے نکالو, اپنے آپ کو غلط فہمی سے نکالو. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, حدیث ہمارے پاس موجود ہے, نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ موجود ہے. شرط یہ ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد آیا کرتی ہے وہ چیزوں کو اپنے ساتھ لے لیں, اللہ آج بھی وہ برکات دکھائیں گے. غلط کیا رہے ہیں؟ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی برکت اس امت کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے کے اندر آئے, انتقال ہوگا, پھر نبی جی کے روزے اقدس کے اندر ان کو دفن بھی کیا جائے. پھر اس کے بعد جب دعوت کا کام نہیں چلتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرک کفر آ جاتا ہے. پھر چاروں طرف سے شرک اور کفر آ جائے گا, اور یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئے گی قرآن اٹھا لیا جائے گا, قرآن کے الفاظ کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہے, جانوروں کی طرح غلط کام کریں گے, کھلے عام کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. آسمان پھٹے گا, اوپر سے نیچے گرے گا, آسمان اوپر سے گر رہا, زمین پھٹ رہی. اذا زلزلت الارض زلزالها, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. زمین میں کوئی چیز باقی نہیں رہے جو اپنی اصلی حالت پہ ہو. ہاں میرے نبی نے فرمایا تھا مساجد اپنی جگہ پہ باقی. ایک روایت میں آتا ہے دنیا کی ساری مساجد چلیں گی قیامت کے, بیت اللہ کے ساتھ مل جائے گی, اور پھر اللہ ساری دنیا کی مساجد کو آسمان کو اٹھا لے, پھر جنت میں داخل کر دے. اب یہ مدنی مسجد والوں کو ملے یا کسی کو, جنت کا حصہ ہے, جنت کا باغ ہے مساجد کے بڑے حالات ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ امت اللہ نے بڑی بہترین بنائی, بڑی شاندار بنائی, انبیاء کا نائب بنایا ہے. الدین والنصیحہ, اور ایک روایت میں فرمایا گیا
الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اللہ چاہتے ہیں امت محمدیہ کا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، پڑھو تو صحیح. اللہ کے دعوے سر کو چکاؤ. بہت آسان ہے. پہلے امتوں کے اندر یہ آسانیاں نہیں. اللہ نے سمت کیا، اللہ بڑی آسانیاں پہلے. یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو بہت آسان کر دیا. کوئی تنگی کے اس کے اندر حکم نہیں ہے، کوئی تنگی کا حکم نہیں ہے. کوئی بات مشکل ہے تو اس کی آسانی بھی موجود، اس کی آسانی بھی موجود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی. جو بھی چلے گا سیدھا جنت میں پہنچے. یہ توبہ کر لے، معافی مانگ. ایک آدمی بنی اسرائیل کا آدمی تھا، امام غزالی نے لکھا. یہ تو بنی اسرائیل کا امت کے اوپر تو بڑی مہربانی. بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس کی عمر کتنی تھی؟ 480. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ. کتنی عمر؟ 180. کسی نے سمجھایا یار تو نے بہت گناہ کر دیا، توبہ تو کر لے. تو میں کیا کر لوں، میں تو بوڑھا ہو گیا. کر تو لے یار. اس کو کلمہ پڑھا دیا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. حدیث قرآن میں آتا ہے جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے فرشتے آتے ہیں، ایک تخت میں اس کو رکھتے ہیں اور اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں. آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے جو فرشتے ہیں وہ تخت میں آپ کی نیکی کو رکھے ہوئے اور آسمان پہ لے کے جائیں گے. آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں. اوپر سے ایک فرشتہ نظر آیا درمیان میں. نیچے والوں نے اوپر والے سے پوچھا کہ تم زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایک آدمی 480 سال کا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ بڑے خوش ہو گئے. اللہ نے اس کی مغفرت کا پروانہ دیکھا. ہماری امت محمدیہ کے لیے تو بڑی خوبی ہے. حدیث بات میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، روتا ہے، اللہ بھی پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. یہ اللہ ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے گناہ کیے. گنو کتنے گناہ اس کے؟ صاحب وہ نبی فرشتے گن کے بتاتے ہوں گے مثال کے طور سے 5 کروڑ، اتنے ارب، اتنے خرب. اللہ بھی کہتے ہیں اچھا چلو اس کے سارے گناہ معاف کرو اور اس کے سارے گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو. مزے آ گئے. امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کی بڑی شفقت ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لٹا دیا. پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگ گئے. ہم یاد رکھے ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، دکان کا کلمہ اور دوسری چیزوں کا کلمہ نہیں پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیوی کا کلمہ نہیں پڑھا، اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ. حدیث پاک میں آتا ہے پہلے زمانے کے لوگ جب دعا مانگنا چاہتے تھے نبی کے پاس جاتے تھے. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. اور امت محمدیہ کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تمہیں نبی سے دعا کروانے کی بعد میں نبی کہاں ہوں گے؟ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تم دعا مانگتے ہو میں اور زیادہ قریب آ جاتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شارب سے بھی زیادہ قریب آ جاتا جب تم دعا مانگتے ہو. کیسے اللہ کا معمول. پہلی امتیں وضو نہیں کر سکتی تھی، اس امت وضو کرتی تھی، تیمم نہیں کر سکتی تھی. اللہ نے اس امت پہ کیا کیا؟ دعوت کا کام کرتے کرتے کہاں چلے گئے؟ ریگستان میں. پانی نہیں ملا، کیا کریں گے؟ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو. کیسے مزہ آئے. پہلے زمانے کے اندر مسجد میں جا کے لوگ نماز پڑھتے تھے تو قبول ہوتی تھی. فرعون نے مسجدیں بند کروا دی. فرعون نے بنی اسرائیل کے زمانے کہ کیا کر دیا؟ مسجدیں بند کروا دی. تو اللہ نے کیا کہا اب وقتی طور سے قبلۃ واقیموا الصلاۃ،
تم اپنی گھروں کے اندر مسجد بنا لو. مسجد کہاں بنا لو؟ اس کے کئی مطلب. مسجد اپنے گھر کے اندر بنا لو اور وہیں پہ نماز پڑھ لیا کرو. تم نماز پڑھتے رہو, میں تمہاری نماز قبول کروں. مسجد میں جانا روک دیا گیا, نہ بچاؤ. اور اس امت کے لیے کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھو. 27 جنگل کے اندر چلے گئے, نماز کا وقت ہو گیا, اذان کی, نماز پڑھی تو 50 نمازوں کا ثواب. چلو مزے آ گئے. اس امت کے بڑے خصوصیات, بڑے فضائل. اس لیے فضائل نہیں ہے کہ زیادہ اچھا کماتی ہے. اس امت کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی. اعمال امتی ما بین 60 الی 70. میری امتوں کی عمر 60-70 سال کے درمیان. تھوڑا سا کر لیں, ہمیشہ کی جنت میں نہیں. پہلے زمانے کے اندر بڑی بڑی عمریں تھیں. تھوڑا سا 14-15 سال تو نابالغی حالت میں نکل گیا. آدھی زندگی سونے میں گزر گئی. ہاں, تھوڑی سی زندگی بچتی ہے 15-20 سال. اس کو اطاعت پہ لگا دے, ہمیشہ کی جنت ملے گی. ہمیشہ. عقل تو یہ کہتی ہے کہ 15 سال عبادت کی ہے, 15 سال کی جنت ملے. نہیں, اللہ میاں کہتے ہیں میری سخاوت کا تم مقابلہ نہیں کرتے. تم کرو 15 سال 20 سال عبادت, میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا. خالدین فیہا ابدا, ایسی بڑھیا جنت دوں گا وہاں سے کبھی نکلو گے بھی نہیں. تو ایک تو بات میں نے کی کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ کریں گے نبیوں والا کام. انبیاء علیہ السلام 2.5 گھنٹے دعوت کا کام کرتے تھے یا 24 گھنٹے کرتے تھے؟ ہمیں تو 2.5 گھنٹے مشکل ہو. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم. ایک نبی کی کہانی کو اللہ نے بیان کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت قومی لیلا ونہارا. لیل کہتے ہیں رات, نہار کہتے دن. دن میں بھی میں دعوت دیتا ہوں, رات کو بھی دعوت دیتا ہوں. 2.5 گھنٹے نہیں تھے, ہم نے جو 2.5 گھنٹے مقرر کر لیں. کم از کم اتنی تو نیت کر لیں, کم از کم 4 گھنٹے تو دیں گے. کہیں انشاءاللہ. کون دے گا؟ اپنی مسجدوں کے اندر ڈیرا ڈالے, اپنی مسجدوں کو آباد کرے. اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے. کل سے اپنی مسجدوں میں کم از کم 4 گھنٹے دیں گے. کہیں انشاءاللہ. اپنے آپ کے گھروں میں دیکھیں کتنی برکتیں ہیں. رمضان میں نہیں دیکھا؟ لوگوں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کی, ایسی اللہ نے برکتیں دی. غریب سے غریب آدمی کے بھی دسترخوان پہ اتنی نعمتیں ہوتی تھی جو امیر کے گھر کے اندر بھی اتنی نہیں ہوتی. اور اس امت کو میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کرنے سے بہت ملے. میرے نبی نے تو بڑی مشقت برداشت کی, بڑی مشقت برداشت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اے امت محمدیہ کے لوگوں, تھوڑی سی مشقتیں آئیں گی, تھوڑی. علماء سے پوچھی یہ جملے کے اندر اللہ نے کیسا بیان کیا؟ کتنے تھوڑے کو بیان کیا. کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کا نقصان آئے گا, پیچھے مت ہٹنا. جب دین کے کام میں چلو گے حالات تھوڑے بہت آئیں گے مگر پیچھے نہ ہٹنا. پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات. اللہ بہت سی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دیں, مزے آ جائیں گے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا. قرآن نے نبیوں کی کہانی سنائی. نبیوں کے اوپر ایسے حالات آئے کہ وہ کہنے لگے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مدد دے دیں گے, نصرت دے دیں گے, متا نصر اللہ. اے اللہ مدد کب آئے؟ اللہ نے کہا صبر کرو. اللہ نصر اللہ. اور امت محمدیہ پر ایک قدم اٹھاتی نہیں ہے, اللہ دوڑ کے آئی. اللہ کی رحمت دوڑ کے آ جائے. غلط کیا ہو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
वसलाम के वाक़यात कुरान ने बयान किए। देखो उन्होंने कितनी मेहनत की, लोग कितने मुसलमान हुए थोड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मैं बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, चंद लोग मुसलमान हुए। नूह अलैहिस्सलाम पर आखिरी रवायत तरासी, और मेरे नबी ने 23 साल मेहनत की। कितनी? 23 साल। पूरी दुनिया का बातिल टूट गया। 23 साल मेहनत के अंदर पूरी दुनिया का बातिल टूट गया। 600 साल से तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम को गए हुए तकरीबन 600 साल गुजर चुके। पूरी दुनिया के अंदर बातिल छाया हुआ। नबी जी ने मेहनत की कितने साल? 23। सारी दुनिया का बातिल टूट खत्म। और अब भी हम में से कोई नबी नहीं है, मगर नबी वाला नाम लेते हैं, काम हमारा पता नहीं कितना है, क्या है। इसके बावजूद अल्लाह ने चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा बदला। नूह अलैहिस्सलाम ने मेहनत की कितनी? 950 साल। कितने? हाँ? और हमारी तबलीग की मेहनत को चंद साल। पूरी अमेरिका जाए, वहां पर आप एक साहब कहने लगे, मेरे दिल में ये आया कि मैं दुनिया के कोने पे जाऊं, कोने बिल्कुल जहां पर सूरज और गुरूब होता है ना, ज्यादातर समंदर, वो समंदर में होता है। एक जगह ये यूरोप के अंदर मैंने जहाज लिया, ये किया, वहां पे पहुंचा। मैंने कहा यहाँ मैं अजान दूंगा ताकि दुनिया के कोने पे मैं अजान दूँ। वहां पर मैं पहुंचा, नमाज का वक्त, 150 आदमियों की आबादी थी। इसके बाद काले काले पहाड़, इंसानियत का सिलसिला कर। अभी नमाज पढ़ी मैंने, एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान किया दुआ के बाद मुसलमानों से मुलाकात करेंगे, आप लोग तशरीफ रखें, गश्त करेंगे। दुनिया का बिल्कुल कोना, कैसा अल्लाह ने कहां तक बात पहुंचा। अब भी हम सोचें, अब भी हम और करेंगे क्या होगा, कैसे होगा। अल्लाह ने तो मुशाहिदे में सबको दिखाया। पहले अमेरिका वाले, यूरोप वाले कहते थे कि हमें सलवार कमीज पहनते हुए शर्म आती है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं। चंद साल पहले मैं गया यूरोप, वहां पर हमारे लड़के पढ़ने के लिए जाते साथ वो ऐलान करते थे कि हम मुसलमान नहीं हैं। मगर अल्लाह की शान, अब वो जाते साथ ऐलान करते हैं मुसलमान। फख्र से कहो कि हम मुसलमान। जगह जगह पर मस्जिदें बनी। हाँ, चंद सालों के अंदर अल्लाह ने दुनिया का लक्ष्य बना। अल्लाह चाहते हैं सारे लोग जन्नत में जाए, अल्लाह चाहते हैं जहन्नम में कोई ना जाए, पर थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी। खाना तो रखा हुआ है, मुंह में रख के चबाने की जरूरत है। मगर चबाए हम के पेट भर जाए, अल्लाह की कुदरत तो है, मगर चबाना तो पड़ेगा, कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा भाई? बस तश्कील वाले तश्कील करेंगे। इससे पहले मैं 2-3 नियतें करवा लूँ। एक तो आपने नियत कर ली कि हम चार वो जो है ना, रोजाना कम से कम 4-4 घंटे देंगे अपनी मस्जिदों के अंदर, कहीं इंशाअल्लाह। और फिर सालाना 4 महीने भी देंगे। कुछ आवाज कम हो गई। सालाना कितना देंगे? 4 महीने, 8 महीने घर के। कुरान ने तो ये कहा, कुरान ने तो ये कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व मा यहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। 4 महीने नहीं, वहां तक पहुंचना है हमने। कहो इंशाअल्लाह। और हर 2 साल के बाद इंशाअल्लाह हम मुल्कों में जाएंगे। ठीक है, अब जब तश्कील होगी तो सब बैठे रहे। देखिए अभी तक कोई भी नहीं उठा। 5 मिनट 10 मिनट की दरखास्त है, शैतान आके उठाएगा, सुराख हो जाएगा। बस बैठे रहे, तश्कील हो जाएगी, फिर आपको वजू करने का, सब कुछ करने का वक्त मिलेगा।